الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پڑھا تھا کہ قیاس اقترانی، چاہے قیاس اقترانی حملی ہو یا شرطی، اس سے نتیجہ نکالنے کے لیے 4 شکلیں بنتی تھیں۔ شکل اول کسے کہتے تھے کہ اگر حد اوسط صغرا میں محمول اور کبرا میں موضوع بن رہی ہو تو اسے شکل اول کہا جاتا تھا۔ یعنی حد اوسط کسے کہتے ہیں؟ جو دونوں مقدمات میں مقرر آتی ہو، اسے کہتے ہیں حد اوسط۔ حد اوسط جس شکل میں صغرا میں محمول اور کبرا میں موضوع بن رہی ہو اسے کہیں گے شکل اول، اور حد اوسط جس شکل میں صغرا اور کبرا دونوں میں محمول بن رہی ہو اسے کہیں گے شکل ثانی، اور حد اوسط جس شکل میں صغرا اور کبرا دونوں میں موضوع بن رہی ہو یعنی محکوم علیہ بن رہی ہو تو اسے کہیں گے شکل ثالث، اور حد اوسط صغرا میں موضوع بن رہی ہو اور کبرا میں محمول بن رہی ہو اس شکل کو کہیں گے شکل رابع۔ اس کے تعلق سے بحث ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم یہ پڑھیں گے کہ ان اشکال سے نتیجہ نکالنے کے لیے کیا شرائط ہیں۔ ان سے نتیجہ بغیر شرط کے ملتا ہے یا شرط کے ساتھ ملتا ہے، یعنی ان سے نتیجہ حاصل کرنے کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں یا نہیں۔ شرائط ہیں، لیکن کیا شرائط ہیں اسے آج ہم پڑھیں گے، اور شرائط کے مطابق شرائط پائے جانے نہ پائے جانے کی وجہ سے کتنی ضرور سے نتیجہ حاصل ہوگا اور کتنی ضرور سے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا، اس تعلق سے انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ یاد رہے کہ شکل اول یعنی جس میں حد اوسط صغرا میں محمول اور کبرا میں موضوع بن رہی ہو اس سے نتیجہ حاصل کرنے کے لیے 2 شرائط ہیں۔ نمبر 1 صغرا کا موجبہ ہونا، نمبر 2 کبرا کا کلیہ ہونا۔ شکل اول سے نتیجہ حاصل کرنے کے لیے 2 شرائط ہیں، صغرا کا موجبہ ہونا، کبرا کا کلیہ ہونا۔ صغرا موجبہ ہونا چاہیے چاہے وہ کلیہ ہو یا جزیہ، اور کبرا کلیہ ہونا چاہیے چاہے موجبہ ہو یا سالبہ۔ یہ شکل اول سے نتیجہ حاصل کرنے کی شرائط ہیں۔ اور شکل ثانی سے نتیجہ حاصل کرنے کے لیے بھی 2 شرائط ہیں۔ وہ شرائط یہ ہیں کہ ایجاب و سلب میں دونوں قضیہ، دونوں مقدمات صغرا اور کبرا دونوں ایجاب و سلب میں مختلف ہوں، یعنی اگر صغرا موجبہ ہے تو کبرا سالبہ ہو، اگر صغرا سالبہ ہے تو کبرا موجبہ ہو۔ ایجاب و سلب میں دونوں مختلف ہوں، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کبرا کلیہ ہو، کبرا کا کلیہ ہونا یہ دوسری شرط ہے۔ الحاصل یہ کہ شکل ثانی میں یعنی جہاں پہ جس شکل میں حد اوسط موضوع اور محمول دونوں میں صغرا اور کبرا دونوں میں محمول بن رہی ہو، جس شکل میں حد اوسط صغرا اور کبرا دونوں میں محمول بن رہی ہو اس شکل سے نتیجہ حاصل کرنے کے لیے 2 شرائط ہیں۔ نمبر 1 ایجاب و سلب میں دونوں مقدمات کا صغرا اور کبرا کا مختلف ہونا، اور دوسری شرط ہے کبرا کا کلیہ ہونا۔ شکل ثالث یعنی وہ شکل جس میں حد اوسط صغرا اور کبرا دونوں میں موضوع بن رہی ہو اس سے نتیجہ حاصل کرنے کے لیے بھی 2 شرائط ہیں۔ نمبر 1 صغرا کا موجبہ ہونا، صغرا موجبہ ہونا چاہیے، اور نمبر 2 دونوں مقدمات میں سے صغرا اور کبرا میں سے ایک کا کلیہ ہونا۔ شکل ثالث سے نتیجہ حاصل کرنے کے لیے 2 شرائط ہوئے، صغرا کا موجبہ ہونا، دونوں میں سے ایک کا کلیہ ہونا۔ اور شکل رابع سے نتیجہ حاصل کرنے کے لیے یہاں پہ 4 شرائط ہیں۔ شکل رابع سے نتیجہ حاصل کرنے کے بارے میں بہت لمبی بحث ہے، یہاں پہ ہم مختصر پڑھیں گے آج، اور یہاں پہ 4 شرائط بیان کریں گے۔ ان میں سے اگر پہلی 2 شرط بیک وقت پائی جائیں تب بھی اسے نتیجہ حاصل ہوگا، اگر پہلی 2 شرائط نہ پائی جائیں اور آخر کی 2 شرائط پائی جائیں تب بھی نتیجہ حاصل ہوگا۔ اگر ان میں سے کچھ بھی نہ پائی جائے یعنی پہلی 2 نہ پائی جائیں بلکہ پہلی کے 1 پائی جائے اور دوسری کے 1 پائی جائے
پہلی جو شرائط ہیں ان میں سے ایک پائی جائے اور دوسری میں سے ایک پائی جائے تب بھی نتیجہ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ پہلی دو بیک وقت پائے جائیں تب نتیجہ حاصل ہوگا، یا پھر آخر کی دو شرائط جو ہیں ان میں سے دونوں ایک وقت پائے جائیں ایک وقت پائے جائیں تب نتیجہ حاصل ہوگا، یا تو پہلی دو پائی جائیں یا آخر کی دو پائی جائیں، دونوں کا ایک وقت پائے جانا ضروری ہے۔ وہ 4 شرائط کیا ہیں؟ نمبر 1، دونوں موجبہ ہوں، دونوں قضیہ دونوں مقدمات موجبہ ہوں، صغرا اور کبریٰ دونوں موجبہ ہوں، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ صغرا کلیہ ہو، یہ دونوں شرائط ایک ساتھ پائی جائیں گی تب بھی شکل رابع سے نتیجہ حاصل ہوگا، شکل رابع سے نتیجہ ملے گا، یعنی دونوں صغرا اور کبریٰ دونوں موجبہ ہوں اور صغرا کلیہ ہو۔ اس صورت میں بھی صغرا اور جب صغرا اور کبریٰ دونوں موجبہ ہوں گے اور صغرا کلیہ ہوگا تو اس صورت میں بھی شکل رابع سے نتیجہ حاصل ہوگا۔ اگر یہ دونوں شرائط میں سے کوئی ایک بھی نہ پائی جائے تو پھر دیکھیں گے کہ جو آخری کی 2 شرائط ہیں وہ شرائط کیا ہیں کہ دونوں قضیہ ایجاب و سلب میں مختلف ہوں، دونوں مقدمات صغرا اور کبریٰ ایجاب و سلب میں دونوں مختلف ہوں، یعنی اگر صغرا موجبہ ہے تو کبریٰ سالبہ ہو، اگر کبریٰ موجبہ ہے تو صغرا سالبہ ہو، دونوں ایجاب و سلب میں مختلف ہوں اور ان دونوں میں سے ایک کلیہ ہو۔ اگر یہ دونوں شرائط پائی جائیں تو ان کے مطابق بھی شکل رابع سے نتیجہ حاصل ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ عقلاً کل ضروب جو ہے یہ 16 بنتے ہیں، یعنی صغرا موجبہ کلیہ ہوگا، موجبہ جزیہ ہوگا، سالبہ کلیہ ہوگا، سالبہ جزیہ ہوگا۔ اسی طرح کبریٰ بھی موجبہ کلیہ ہوگا، موجبہ جزیہ ہوگا اور سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ۔ تو صغرا 4 اور کبریٰ بھی 4، تو جب 4 کو 4 سے ضرب دیا گیا تو 16 احتمال پیدا ہوتا ہے۔ 16 میں سے کچھ ضروب ایسے ہوں گے جن میں یہ شرائط پائی جائیں گی تو وہ نتیجہ دیں گے، اور اگر شرائط نہ پائی جائیں تو پھر وہ بھی نتیجہ نہیں دیں گی۔ جن ضروب میں شرائط پائی جائیں گی وہ ضروب نتیجہ دیں گی، اور جن ضروب میں نتیجہ نہیں پائی جائیں گی وہ نتیجہ نہیں دیں گی۔ وہ 16 احتمال کس طرح بنیں گے؟ جیسے صغرا سے موجبہ کلیہ لیں اور ادھر کبریٰ کے 4 کو ذکر کریں، صغرا موجبہ کلیہ، کبریٰ موجبہ کلیہ، صغرا موجبہ کلیہ، کبریٰ موجبہ جزیہ، صغرا موجبہ کلیہ، کبریٰ سالبہ کلیہ، صغرا موجبہ کلیہ، کبریٰ سالبہ جزیہ، یعنی صغرا کو موجبہ کلیہ کو لیا اور کبریٰ سے 4 کو ذکر کیا، پھر صغرا سے موجبہ جزئیہ کو لیں اور کبریٰ سے 4 کو ذکر کریں، صغرا موجبہ جزئیہ، کبریٰ موجبہ کلیہ، صغرا موجبہ جزئیہ، کبریٰ موجبہ جزیہ، صغرا موجبہ جزئیہ، کبریٰ سالبہ کلیہ، صغرا موجبہ جزئیہ اور کبریٰ سالبہ جزیہ۔ یہ 8 ہو گئیں۔ پھر صغرا سے سالبہ کلیہ کو لیں اور کبریٰ سے 4 کو لیں، 4 صورتوں کو لیں، اور اس طرح کہیں صغرا سالبہ کلیہ، کبریٰ موجبہ کلیہ، صغرا سالبہ کلیہ، کبریٰ موجبہ جزیہ، صغرا سالبہ کلیہ، کبریٰ سالبہ کلیہ، صغرا سالبہ کلیہ، کبریٰ سالبہ جزیہ۔ پھر صغرا سے موجبہ جزئیہ کو لیں اور کبریٰ سے 4 صورت کو لیں اور کہیں صغرا سالبہ جزئیہ، کبریٰ موجبہ کلیہ، صغرا سالبہ جزیہ، کبریٰ موجبہ جزیہ، صغرا سالبہ جزیہ، کبریٰ سالبہ کلیہ، صغرا سالبہ جزیہ، کبریٰ سالبہ جزئیہ۔ اس طرح کل 16 ضرب بنیں گی۔ 16 ضرب میں سے جہاں پہ جس شکل میں جو شرائط ہیں، اگر اس شکل میں وہ شرائط میں سے دونوں جتنی بھی شرائط ہیں اگر وہ شرائط پالی جائیں تو نتیجہ حاصل ہوگا، ورنہ نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو آئیے ہم تفصیلاً انشاءاللہ بھی پڑھیں گے۔ اول تاخیر آپ سماعت فرمائیں، اور اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو پھر کمنٹ باکس میں سوال کر سکتے ہیں۔ آئیے کتاب سے پڑھتے ہیں۔ سبق نمبر 43، اشکال اربع کے نتیجہ دینے کی شرائط۔ اشکال اربع کب نتیجہ دیں گے، ان کے لیے کیا شرائط ہیں اسے بیان کیا جائے گا۔ اشکال اربع سے نتیجہ حاصل کرنے کی چند شرائط ہیں جن کو یہاں تفصیلاً بیان کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ ہر شکل میں 16 ضروب کا احتمال ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا۔
جن میں سے بعض ضروب شرائط کے پائے جانے کی وجہ سے نتیجہ دیتی ہیں اور بعض ضروب شرائط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے صحیح نتیجہ نہیں دیتی۔ ان تمام کی تفصیل درج ذیل ہے۔ ابھی یہاں پہ تمام کی تفصیل بیان کریں گے۔ شکل اول کے نتیجہ دینے کی شرائط، شکل اول کن شرائط کے ساتھ نتیجہ دے گا اسے بیان کر رہے ہیں۔ شرط نمبر ایک، صغرا کا موجبہ ہونا، خواہ کلیہ ہو یا جزیہ۔ صغرا کلیہ ہو یا جزیہ اس سے ہمیں کچھ فرق نہیں پڑے گا، لیکن موجبہ ہونا چاہیے شکل اول سے نتیجہ حاصل کرنے کے لیے۔ شرط نمبر دو، کبرا کا کلیہ ہونا، خواہ موجبہ ہو یا سالبہ۔ الحاصل کے شکل اول میں دو شرائط ہیں، صغرا کا موجبہ ہونا، کبرا کا کلیہ ہونا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ شرائط 16 ضروب میں سے کن کن ضروب میں پائے جاتے ہیں اور ان سے نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔ کس کس ضرب میں یہ دو شرائط ایک وقت پائے جاتے ہیں اور شرائط پائے جانے کی وجہ سے وہ ضرب نتیجہ دیتی ہیں۔ آئیے ہم نقشے میں دیکھتے ہیں۔ یہ نقشہ ہے پورا 16 ضروب کا، اس میں 16 ضروب مذکور ہیں اور کون نتیجہ دیتا ہے، ان میں سے کون سی ضرب نتیجہ دیتی ہے اور کون سی ضرب نتیجہ نہیں دیتی، اس کو بھی بیان کیے ہیں۔ ضرب نمبر ایک، صغرا موجبہ کلیہ ہو، کبرا بھی موجبہ کلیہ ہو، یہ نتیجہ دے گا، یہ ضرب سے نتیجہ حاصل ہوگا۔ کیونکہ یہاں پہ دونوں شرائط پائی جا رہی ہیں۔ صغرا موجبہ کلیہ ہے، صغرا کے لیے کیا شرط تھی کہ موجبہ ہو، موجبہ ہے۔ کبرا کے لیے شرط کیا تھی کہ کلیہ ہو، کلیہ ہے۔ تو جب دونوں شرط پائی گئی تو نتیجہ دے گا موجبہ کلیہ کا۔ یاد رہے آپ یہاں پہ ایک اہم بات ذہن نشی کر لیں کہ نتیجہ جب نکالا جاتا ہے، نتیجہ نکالنے میں ادون کی پیروی کی جاتی ہے۔ ادون کے مطابق نتیجہ نکالا جاتا ہے۔ ادون یعنی ادنا، جیسے صغرا اور کبرا، جیسے موجبہ جزیہ، موجبہ اور جزیہ میں سے ادنا ہے موجبہ اور سالبہ۔ موجبہ اور سالبہ میں سے ادنا کیا ہے؟ سالبہ۔ اور کلیہ اور جزیہ میں سے ادنا کیا ہے؟ جزئیہ۔ موجبہ اور سالبہ میں ادنا ہے سالبہ، کلیہ اور جزیہ میں ادنا ہے جزئیہ۔ تو اگر صغرا موجبہ ہو اور کبرا سالبہ ہو اور صغرا یا کبرا دونوں میں سے کوئی ایک کلیہ ہو اور دوسرا جزئیہ ہو، تو ہم ادون کے مطابق یعنی جزئیہ کے مطابق اور سالبہ کے مطابق نتیجہ لائیں گے۔ اب دیکھتے جائیے انشاءاللہ اکثر جگہ اسی قاعدے کے مطابق نتیجہ حاصل کیا جاتا ہے، یعنی جہاں پہ ادون دو جمع ہو جاتے ہیں، کلیہ بھی ہوتا ہے جزیہ بھی ہوتا ہے تو جزیہ لیتے ہیں، اور جہاں موجبہ بھی ہوتا ہے اور سالبہ بھی ہوتا ہے تو سالبہ لیتے ہیں۔ اس طرح نتیجہ حاصل کیا جاتا ہے اکثر اوقات، ہاں بعض اوقات اس کے خلاف بھی ہوتا ہے۔ خیر، پہلی ضرب کیا ہے کہ صغرا موجبہ کلیہ ہو اور کبرا موجبہ کلیہ ہو، اس سے نتیجہ حاصل ہوگا موجبہ کلیہ کا، کیونکہ یہاں پہ کوئی ادون نہیں ہے، دونوں برابر ہیں، تو اس سے موجبہ کلیہ کا نتیجہ حاصل ہوگا۔ مثال دیکھیں، صغرا کی مثال کلو انسان حیوان، یہ صغرا کی مثال ہے جو کہ موجبہ کلیہ ہے۔ کبرا کی مثال کلو حیوان ناطق، کبرا کی مثال۔ تو اس سے حد اوسط کو گرایا گیا، اس میں حد اوسط حیوان ہے، حد اوسط کو گرایا گیا تو نتیجہ حاصل ہوا کلو انسان جسم، یہ موجبہ کلیہ کا نتیجہ دے گا۔ ضرب نمبر دو، صغرا موجبہ کلیہ ہو اور کبرا موجبہ جزئیہ ہو، یہاں پہ یہ ضرب نتیجہ نہیں دے گی۔ کیونکہ اس میں جو دوسری شرط تھی کبرا کے کلیہ ہونے کی، یہاں پہ کبرا کلیہ نہیں ہے بلکہ جزئیہ ہے، تو یہ نتیجہ نہیں دے گی۔ نمبر 3، صغرا موجبہ کلیہ ہو، صغرا سالبہ کلیہ ہو، کبرا سالبہ کلیہ ہو، صغرا موجبہ کلیہ اور کبرا سالبہ کلیہ، اس ضرب سے نتیجہ حاصل ہوگا۔ کیونکہ یہاں پہ دونوں شرائط پائی جا رہی ہیں، صغرا موجبہ ہے اور کبرا کلیہ ہے، دونوں شرائط پائی جا رہی ہیں تو نتیجہ حاصل ہوگا۔ تو دیکھیں یہاں پہ دونوں کیونکہ کلیہ ہیں، صغرا اور کبرا دونوں کلیہ ہے، لیکن دونوں میں سے ایک کیا ہے؟ سالبہ ہے اور دوسرا موجبہ ہے، تو سالبہ کے مطابق نتیجہ حاصل ہوگا سالبہ کلیہ۔ دیکھیں ادون کی پیروی کرتے ہوئے ادون کو لا کر اس سے نتیجہ حاصل کیا گیا، سالبہ کلیہ نتیجہ حاصل ہوگا۔ دیکھیں مثال دیکھیں،
سغرا کی مثال کلو انسان حیوان، یہ سغرا ہے جو کہ موجبہ کلیہ ہے۔ کبرا کی مثال لا شیء من الحیوان بحجر، یہ کبرا کی مثال ہے جو کہ سالبہ کلیہ ہے۔ اب حد اوسط کو گرانے کے بعد نتیجہ حاصل ہوگا لا شیء من الانسان بحجر۔ چوتھی ضرب سغرا موجبہ کلیہ ہو اور کبرا سالبہ جزئیہ ہو، اس سے بھی نتیجہ حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس میں جو دوسری شرط تھی کبرا کے کلیہ ہونے کی، وہ شرط فوت ہو گئی ہے، نہیں پائی جا رہی ہے، اس وجہ سے اسے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ نمبر 5 سغرا موجبہ جزئیہ ہو، کبرا موجبہ کلیہ ہو، اس سے بھی نتیجہ حاصل ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ دونوں شرط پائی جا رہی ہیں، سغرا موجبہ ہے، کبرا کلیہ ہے، اس سے نتیجہ حاصل ہوگا موجبہ جزئیہ کا۔ دیکھیں یہاں پہ دونوں موجبہ ہیں تو موجبہ آئے گا نتیجہ، اور کیونکہ دونوں میں سے ایک جزئیہ ہے دوسرا کلیہ ہے، آپ کو بتلایا تھا کہ جو ادون ہوتا ہے اس کی پیروی کی جاتی ہے، اس کے مطابق نتیجہ لایا جاتا ہے، اس لیے کلیہ جزئیہ میں ادون کیونکہ جزئیہ ہے اسی وجہ سے جزئیہ کے مطابق نتیجہ لایا گیا تو موجبہ جزئیہ نتیجہ ہوگا۔ مثال دیکھیں سغرا کی مثال بعض الحیوان انسان، جو کہ موجبہ جزئیہ ہے، موجبہ جزئیہ سغرا کیا ہے؟ بعض الحیوان انسان، اور کبرا کی مثال کلو انسان ناطق، حد اوسط گرا دیا گیا، جو انسان حد اوسط ہے اس کو گرانے کے بعد نتیجہ نکلا بعض الحیوان ناطق۔ ضرب نمبر 6 سغرا موجبہ جزئیہ، کبرا موجبہ جزئیہ، اس سے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا، دوسری شرط جو کہ کبرا کے کلیہ ہونے کی تھی، کبرا کلیہ ہو یہ شرط تھی اور وہ شرط نہیں پائی گئی، اس وجہ سے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ ضرب نمبر 7 سغرا موجبہ جزئیہ، کبرا سالبہ کلیہ، اس سے نتیجہ حاصل ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ سغرا موجبہ ہے اور کبرا کلیہ ہے، تو دونوں شرائط پائی گئی تو اس سے نتیجہ حاصل ہوگا سالبہ جزئیہ کا، کیونکہ یہاں دیکھیں دونوں ایک موجبہ ہے ایک سالبہ ہے، سغرا موجبہ ہے اور کبرا سالبہ ہے، اور دونوں میں سے ایک کلیہ ہے دوسرا جزئیہ ہے، تو کلیہ میں سے کلیہ اور جزئیہ میں سے جزئیہ کو لیا گیا اور سالبہ اور موجبہ میں سے سالبہ لیا گیا، تو اس طرح سالبہ جزئیہ نتیجہ حاصل ہوگا۔ سغرا کی مثال جیسے بعض الحیوان انسان، اس سغرا کی مثال ہے جو کہ موجبہ کلیہ موجبہ جزئیہ ہے، اور لا شیء من الانسان بساحل، یہ کبرا کی مثال ہے جو کہ سالبہ کلیہ ہے۔ اب نتیجہ حاصل ہوگا سالبہ جزئیہ حد اوسط گرانے کے بعد، جیسے بعض الحیوان لیس بساحل، بعض حیوان ساحل نہیں ہے۔ نمبر 8 سغرا موجبہ جزئیہ، کبرا سالبہ جزئیہ، اس سے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ جو دوسری شرط تھی کبرا کے کلیہ ہونے کی وہ شرط یہاں پہ مفقود ہے، اس وجہ سے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد 9 سے لے کر کے 16 تک جتنے ضروب ہیں تمام سے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا، کسی سے بھی نتیجہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تمام کے تمام میں ان تمام میں سغرا سالبہ ہے، جبکہ اس کی پہلی شرط تھی شکل اول سے نتیجہ حاصل کرنے کے لیے، جو پہلی شرط تھی وہ تھی سغرا کے موجبہ ہونے کی، سغرا موجبہ نہیں ہے، تمام میں 9 سے لے کر کے 16 تک جتنے بھی ضروب بنتی ہیں تمام میں سغرا سالبہ ہے، اس لیے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں اس میں بعض ایسے ضرب ہوں گے جس میں دونوں شرائط نہ پائے جانے کی وجہ سے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا، اور بعض میں ایسا ہوگا کہ ایک شرط نہ پائے جانے کی وجہ سے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ ان ضروب میں سے جس ضرب میں کبرا جزئیہ نہ ہو، کبرا کلیہ نہ ہو، جزئیہ ہو، اور کیونکہ 8 میں جتنے بھی 8 ضرب ہیں تمام ضرب کیونکہ سالبہ ہیں، تمام ضرب میں سغرا سالبہ ہے، تو پہلی شرط تو مفقود ہو گئی۔ اب کبرا میں دیکھیں گے کہ کبرا کس میں کلیہ ہے اور کس میں کلیہ نہیں ہے، اور جہاں کلیہ نہیں ہوگا تو وہاں پہ دونوں شرط کے مفقود ہونے کی وجہ سے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا، اور جہاں پہ کلیہ ہوگا، جہاں کبرا کلیہ ہو وہاں پہ پہلی شرط کے مفقود ہونے کی وجہ سے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ الحاصل کہ شکل اول میں جو شرائط ہیں ان شرائط کے پیش نظر ان شرائط کے مطابق صرف اور صرف 4 ضروب سے نتیجہ حاصل ہوگا۔ نمبر 1 سغرا موجبہ کلیہ، نمبر 2 سغرا موجبہ کلیہ کبرا موجبہ کلیہ، نمبر 1، اور نمبر 2 سغرا موجبہ کلیہ کبرا سالبہ کلیہ، نمبر 2، اور
تیسری جو نتیجہ دینے والی ضرب کیا ہے؟ صغرا موجبہ جزئیہ کبرا موجبہ کلیہ. چوتھی ضرب جس سے نتیجہ حاصل ہوتا ہے صغرا موجبہ جزئیہ کبرا سالبہ کلیہ. یہ 4 ضروب ایسے ہیں جن سے نتیجہ حاصل ہوتا ہے. اب آئیے شکل ثانی کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ شکل ثانی سے نتیجہ حاصل کرنے کے لیے کیا شرائط ہیں اور کتنے ضروب سے نتیجہ حاصل ہوتا ہے. شکل ثانی کے نتیجہ دینے کی شرائط. اس کے نتیجہ دینے کی 2 شرطیں ہیں. شکل ثانی کے نتیجہ دینے کی 2 شرطیں ہیں. نمبر 1 ایجاب و سلب کے اعتبار سے دونوں مقدمات کا مختلف ہونا، یعنی اگر ایک مقدمہ موجبہ ہو تو دوسرا سالبہ ہو. دونوں مقدمات کا مختلف ہونا ایجاب و سلب کے اعتبار سے. دوسری شرط ہے کبرا کا کلیہ ہونا. شکل ثانی میں مذکورہ شرائط کے مطابق صرف 4 ضروب نتیجہ دیتی ہیں. یہاں جو شرائط بیان کی گئی ہیں ان شرائط کے مطابق صرف 4 ضروب سے نتیجہ حاصل ہوگا. کن 4 ضروب سے نتیجہ حاصل ہوگا یہ دیکھتے ہیں. یہ نقشہ ہے شکل ثانی کا. یہاں دیکھیں پہلی ضرب ہے صغرا موجبہ کلیہ ہو اور کبرا بھی موجبہ کلیہ ہو. اس سے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا کیونکہ پہلی شرط ہی مفقود ہے. وہ تھا پہلی شرط کیا تھی؟ اختلاف، دونوں مقدمات کا مختلف ہونا. وہ شرط مفقود ہوئی اس لیے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا. دوسری ضرب سے بھی نتیجہ حاصل نہیں ہوگا کیونکہ وہاں پہ بھی اختلاف نہیں ہے، دونوں مقدمات موجبہ ہیں. تیسری ضرب ہے صغرا موجبہ کلیہ اور کبرا سالبہ کلیہ. اس سے نتیجہ حاصل ہوگا کیونکہ یہاں پہ دونوں شرائط پائی جا رہی ہیں. پہلی شرط کیا تھی کہ دونوں ایجاب و سلب میں، صغرا اور کبرا ایجاب و سلب میں مختلف ہوں. یہاں پہ صغرا موجبہ ہے اور کبرا سالبہ ہے، دونوں مختلف ایجاب و سلب میں. اور دوسری شرط یہ تھی کہ کبرا کلیہ ہو. کبرا کلیہ بھی ہے، سالبہ کلیہ، کبرا کلیہ بھی ہے. تو اس طرح اس سے نتیجہ حاصل ہوگا سالبہ کلیہ ہی کا، کیونکہ یہاں پہ دونوں کلیہ ہیں، صغرا اور کبرا دونوں کلیہ ہیں تو کلیہ آئے گا. اور دونوں میں سے ایک سالبہ ہے اور ایک موجبہ ہے. سالبہ اور موجبہ میں ادون سالبہ ہے، اس لیے سالبہ کے مطابق نتیجہ آئے گا سالبہ کلیہ. مثال دیکھیں. صغرا کی مثال کلو انسان حیوان، یہ صغرا کی مثال ہے موجبہ کلیہ کی. کبرا کی مثال لا شیء من الحجر بحیوان، لا شیء من الحجر بحیوان، یہ کبرا کی مثال ہے سالبہ کلیہ کی. اب حد اوسط کو گرایا گیا. حد اوسط کیونکہ شکل ثانی میں دونوں میں صغرا اور کبرا دونوں میں محمول ہوتی ہے تو یہاں پہ حد اوسط کون سی کیا ہے؟ حیوان ہے. حیوان کو حذف کیا گیا، گرایا گیا تو نتیجہ حاصل ہوا لا شیء من الانسان بحجر. چوتھی ضرب ہے صغرا موجبہ کلیہ اور کبرا سالبہ جزئیہ. یہاں پہ اختلاف تو موجود ہے، دونوں کا ذریعہ مختلف تو ہیں، لیکن دوسری شرط جو تھی کبرا کے کلیہ ہونے کی وہ شرط مفقود ہے، نہیں پائی جا رہی ہے. اسی وجہ سے اس سے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا. پانچویں ضرب اور چھٹی ضرب دونوں سے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا کیونکہ دونوں میں اختلاف نہیں ہے، دونوں مقدمات موجبہ ہیں، اختلاف نہیں ہے. ساتویں ضرب صغرا موجبہ جزئیہ ہو اور کبرا سالبہ کلیہ ہو، اس سے نتیجہ حاصل ہوگا. ساتویں ضرب سے یعنی صغرا موجبہ جزئیہ ہو اور کبرا سالبہ کلیہ ہو، اس سے نتیجہ حاصل ہوگا سالبہ جزئیہ کا، کیونکہ یہاں پہ ایک موجبہ ہے اور دوسرا سالبہ ہے تو سالبہ کو لیں گے، اور ایک کلیہ ہے جزئیہ ہے تو جزئیہ کو لیں گے. اس طرح سالبہ جزئیہ کا نتیجہ حاصل ہوگا. مثال دیکھیں. صغرا کی مثال بعض الحیوان انسان، بعض حیوان انسان ہیں. کبرا کی مثال لا شیء من الفرس بانسان، فرس میں سے کوئی بھی انسان نہیں ہے. حد اوسط انسان کو گرایا گیا تو نتیجہ حاصل ہوا بعض الحیوان لیس بفرس. آٹھویں ضرب صغرا موجبہ جزئیہ اور کبرا سالبہ جزئیہ، اس سے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا کیونکہ دوسری شرط جو تھی کبرا کے کلیہ ہونے کی وہ شرط مفقود ہے. ضرب نمبر 9 صغرا سالبہ کلیہ ہو اور کبرا موجبہ کلیہ ہو. یہاں پہ اختلاف بھی پائی جا رہی ہے اور کبرا موجبہ بھی ہے، کبرا کلیہ بھی ہے. کبرا میں کلیہ ہونے کی شرط تھی، کبرا کلیہ بھی ہے تو اس سے نتیجہ حاصل ہوگا سالبہ کلیہ کا. مثال دیکھیں. لا شیء من الحجر بحیوان، یہ صغرا کی مثال ہے جو کہ سالبہ کلیہ ہے.
کبرا کی مثال کلو انسان حیوان موجبہ کلیہ. اب نتیجہ حاصل ہوگا لا شیء من الحجر بانسان، حجر میں سے کوئی بھی انسان نہیں ہے. نمبر 10 صغرا سالبہ کلیہ اور کبرا موجبہ جزئیہ. اس سے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا کیونکہ کبرا میں کلیہ ہونے کی شرط تھی جو کہ مفقود ہے. نمبر 11 اور 12 ان دونوں سے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا کیونکہ ان دونوں میں اختلاف نہیں ہے، دونوں صغرا اور کبرا دونوں میں کیا ہیں؟ سالبہ ہیں، کوئی موجبہ نہیں ہے. نمبر 13 صغرا سالبہ جزئیہ ہو اور کبرا موجبہ کلیہ ہو. اس سے نتیجہ حاصل ہوگا کیونکہ یہاں پہ اختلاف بھی ہے، کبرا کلیہ بھی ہے. اس سے نتیجہ حاصل ہوگا سالبہ جزئیہ کا، کیونکہ دونوں میں سے ایک موجبہ ہے دوسرا سالبہ ہے، اسے سالبہ لیں گے، اور ایک کلیہ ہے ایک جزئیہ ہے تو اسے جزئیہ لیں گے. اس طرح سالبہ جزئیہ کا نتیجہ حاصل ہوگا. صغرا کی مثال دیکھیں، بعض الحیوان لیس بانسان، بعض حیوان انسان نہیں ہے. اس صغرا کی مثال سالبہ جزئیہ کی. کبرا کی مثال دیکھیں، کل ناطق انسان، ہر ناطق انسان ہے. یہ کبرا کی مثال ہے جو کہ موجبہ کلیہ ہے. اب حد اوسط انسان کو گرایا گیا تو نتیجہ حاصل ہوا بعض الحیوان لیس بناطق، بعض حیوان ناطق نہیں ہیں. ضرب نمبر 14 صغرا سالبہ جزئیہ کبرا موجبہ جزئیہ. اس سے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا کیونکہ یہاں اختلاف تو موجود ہے لیکن کبرا کلیہ نہیں ہے، کبرا میں کلیہ ہونے کی شرط مفقود ہے. اور 15-16 ضرب نمبر 15 ضرب نمبر 16 ان سے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا کیونکہ یہاں اختلاف نہیں ہے. اب آئیے شکل ثالث کے بارے میں پڑھتے ہیں، یعنی وہ شکل جہاں پہ حد اوسط صغرا اور کبرا دونوں میں موضوع بنتی ہے. اس سے نتیجہ حاصل کرنے کے لیے کیا شرائط ہیں پڑھتے ہیں. شکل ثالث کے نتیجہ دینے کی شرائط. اس کے نتیجہ دینے کی بھی دو شرطیں ہیں، شکل ثالث کی بھی نتیجہ دینے کی دو شرطیں ہیں. نمبر 1 صغرا کا موجبہ ہونا. نمبر 2 دونوں مقدمات میں سے کسی ایک کا کلیہ ہونا. صغرا کا موجبہ ہونا، دونوں مقدمات میں سے ایک کا کلیہ ہونا، چاہے صغرا کلیہ ہو یا کبرا کلیہ ہو، ایک کا کلیہ ہونا یہ شرط ہے. شکل ثالث میں مذکورہ شرائط کے مطابق 6 ضروب نتیجہ دیتی ہیں. آئیے نقشہ دیکھتے ہیں. نقشہ شکل ثالث. پہلی ضرب ہے صغرا موجبہ کلیہ کبرا موجبہ کلیہ. اس سے نتیجہ حاصل ہوگا کیونکہ یہ شکل ثالث میں جو شرط کیا تھی؟ صغرا موجبہ ہو اور دونوں میں سے ایک کلیہ ہو. یہاں صغرا موجبہ ہے، موجبہ کلیہ، صغرا موجبہ ہے اور یہاں پہ دونوں کلیہ ہیں. ایک کلیہ ہونے کی شرط تھی، دونوں کلیہ ہیں تو نتیجہ حاصل ہوگا موجبہ جزئیہ کا. مثال دیکھیں، صغرا کی مثال کلو انسان حیوان، ہر انسان حیوان ہے. کبرا کی مثال کلو انسان ناطق، ہر انسان ناطق ہے. تو یہاں جو حد اوسط انسان ہے اس کو حذف کر دیا گیا، گرایا گیا. نتیجہ نکلا بعض الحیوان ناطق، بعض حیوان ناطق ہیں. نمبر 2 ضرب نمبر 2 صغرا موجبہ کلیہ کبرا موجبہ جزئیہ. اس سے بھی نتیجہ حاصل ہوگا کیونکہ صغرا موجبہ ہے اور دونوں میں سے ایک کلیہ ہے، یعنی وہی صغرا ہی کلیہ ہے تو نتیجہ حاصل ہوگا موجبہ جزئیہ کا. مثال دیکھیں، صغرا کی مثال کلو انسان حیوان، کبرا کی مثال بعض الانسانی کاتب، نتیجہ حاصل ہوگا بعض الحیوانی کاتب. نمبر 3 ضرب نمبر 3 صغرا موجبہ کلیہ کبرا سالبہ کلیہ. نتیجہ حاصل ہوگا اس سے بھی کیونکہ یہ بھی نتیجہ دیں گے کیونکہ یہاں دونوں شرائط پائی جا رہی ہیں. صغرا موجبہ ہے اور دونوں میں سے ایک کلیہ ہے، بلکہ یہاں دونوں کلیہ ہیں، صغرا اور کبرا دونوں کلیہ ہیں تو نتیجہ حاصل ہوگا سالبہ جزئیہ کا. صغرا کی مثال کلو انسان حیوان، صغرا کی مثال موجبہ کلیہ کی. کبرا کی مثال لا شیء من الانسان بحمار، کبرا کی مثال سالبہ کلیہ کی. تو دونوں سے حد اوسط کو گرایا گیا انسان کو. اب نتیجہ حاصل ہوگا بعض الحیوان لیس بحمار. ضرب نمبر 4 صغرا موجبہ کلیہ کبرا سالبہ جزئیہ. اس سے بھی نتیجہ حاصل ہوگا کیونکہ صغرا موجبہ ہے اور دونوں میں سے ایک کلیہ ہے، یعنی صغرا ہی کلیہ ہے. نتیجہ حاصل ہوگا سالبہ جزئیہ کا. کلو دیکھیں مثال دیکھیں، کلو انسانی ناطق، صغرا کی مثال. کبرا کی مثال بعض الانسانی لیس بکاتب بالفعل، کبرا کی مثال. نتیجہ حاصل ہوگا بعض الناطق لیس بکاتب بالفعل. ضرب نمبر 5
सुखरा मुजीबा जुजिया, कुबरा मुजीबा कुल्लिया। इससे नतीजा हासिल होगा मुजीबा जुजिया का। यहाँ पे भी दोनों शर्त पाई जा रही हैं, सुखरा मुजीबा है और इनमें से एक यानी कुबरा कुल्लिया है। नतीजा हासिल होगा मुजीबा जुजिया का। सुखरा की मिसाल बाजुल हयावानी इंसानुन, बाज हैवान इंसान है। कुबरा की मिसाल कुल्लू इंसानी नातिकुन, हर इंसान नातिक है। तो इससे हद औसत को गिराने के बाद नतीजा हासिल होगा बाजुल हैवानी नातिकुन। यहाँ पे मिसाल में ऐसा लग रहा है गलती वाक़ हुई है, मिसाल देने में गलती वाक़ हो गई है, क्योंकि ये शक्ल सालिस है और शक्ल सालिस में क्या होता है कि दोनों में हद औसत सुखरा होता है, मौजू होता है। दोनों में सुखरा और कुबरा दोनों में हद औसत मौजू वाक़ होती है, मौजू बनती है। लेकिन यहाँ पे देखें पहली मिसाल सुखरा में क्या बनाए हैं, बाजुल हयावानी इंसानुन किए हैं और कुबरा में क्या किए कि बाजुल इंसानी नातिकुन। तो यहाँ पे पहली मिसाल में बाजुल हैवानी लाना दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हैवान हद औसत थोड़ी बन रहा है। हद औसत हैवान को नहीं बनाया गया बल्कि इंसान को बनाना चाहिए। बाजुल इंसानी हैवान को कहना चाहिए। बाजुल इंसानी हैवान क्योंकि यहाँ पे सुखरा में क्या कर रहे हैं कि हैवान को मौजू बना रहे हैं और कुबरा में इंसान को मौजू बना रहे हैं। तो इस तरह दोनों में इख्तिलाफ हो गया है। सुखरा में मौजू अलग है, कुबरा में मौजू अलग है। हालांकि शक्ल सालिस में शर्त है कि हद औसत मौजू बने, और जब हद औसत मौजू बनेगी तो दोनों में एक ही होगी। इस मिसाल में गलती वाक़ हो गई है। ज़रब नंबर 6, सुखरा मुजीबा जुज़िया हो, कुबरा मुजीबा जुज़िया हो। इससे नतीजा हासिल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो दो शर्त थी सुखरा मुजीबा होना, वो शर्त तो पाई गई, लेकिन कुबरा के कुल्लिया, दोनों में से एक के कुल्लिया होने की शर्त थी, चाहे सुखरा हो या कुबरा। यहाँ पे कोई भी कुल्लिया नहीं है, ना सुखरा कुल्लिया है ना कुबरा कुल्लिया है, इसलिए इससे ज़रब हासिल नहीं होगी। और यहाँ पे ज़रब नंबर 7 उसे छोड़ दिए हैं, डायरेक्ट आगे ज़रब नंबर 8। यहाँ पे ज़रब नंबर 7 होगा कि सुखरा मुजीबा जुज़िया हो और कुबरा सालिबा कुल्लिया हो। सुखरा मुजीबा जुज़िया हो और कुबरा सालिबा कुल्लिया हो। उससे सुखरा क्योंकि मुजीबा जुज़िया है और कुबरा सालिबा कुल्लिया है, उससे नतीजा हासिल होगा। वहाँ पे भी शराइत पाई जा रही हैं, उससे भी नतीजा हासिल होगा। उसके अलावा वो 7 नंबर जो है ज़रब नंबर 7 उसको गिरा दिए हैं, हज़फ कर दिए हैं, शायद गलती से कातिब की सहव हो गई होगी। वो ज़रब क्या है, सुखरा मुजीबा जुज़िया हो और कुबरा सालिबा कुल्लिया हो। सुखरा मुजीबा जुज़िया, कुबरा सालिबा कुल्लिया, इससे नतीजा हासिल होगा। और क़यास के मुताबिक सुखरा मुजीबा जुज़िया और कुबरा सालिबा कुल्लिया, तो इससे नतीजा हासिल होगा सालिबा जुज़इया का। ज़रब नंबर 8, सुखरा मुजीबा जुज़िया, कुबरा सालिबा जुज़िया, इससे नतीजा हासिल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कुल्लिया नहीं है। उसके बाद 9 से लेकर के 16 तक तमाम ज़रूब से नतीजा हासिल नहीं होगा, किसी से भी नतीजा हासिल नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो पहली शर्त थी सुखरा के मुजीबा होने की, इन तमाम में 9 से लेकर के 16 तक में किसी में भी नहीं पाई जा रही है, तो इनमें से किसी से भी नतीजा हासिल नहीं होगा। हाँ, इन तमाम में कोई ऐसी ज़रब होगी, बाज़ ज़रूब ऐसे होंगे जिनमें दोनों शराइत ना पाए जाने की वजह से उससे नतीजा हासिल नहीं होगा, और बाज़ ज़रूब ऐसे होंगे जिनमें एक पहली शर्त के ना पाए जाने की वजह से नतीजा हासिल नहीं होगा। जिन ज़रूब में दोनों में से कोई भी कुल्लिया ना हो, दोनों मुक़द्दमात में से कोई भी कुल्लिया ना हो, उसमें दोनों शराइत ना पाए जाने की वजह से नतीजा हासिल नहीं होगा, क्योंकि उसमें दो शर्त क्या थी, सुखरा मुजीबा हो और दोनों में से कुल्लिया हो। सुखरा तो मुजीबा नहीं है और कुबरा, दोनों में से अगर कोई कुल्लिया ना हो तो दोनों शराइत ना पाए जाने की वजह से उससे नतीजा हासिल नहीं होगा। वरना जिसमें कोई एक कुल्लिया हो, सुखरा या कुबरा में से कोई एक कुल्लिया हो, तो उसमें पहली शर्त के मफकूद होने की वजह से नतीजा हासिल नहीं होगा। आइए शक्ल राबे की तरफ से पढ़ते हैं कि शक्ल राबे से नतीजा हासिल करने की क्या शराइत हैं।
شکل رابع کے نتیجہ دینے کی شرائط. شکل رابع کے نتیجہ دینے کی شرائط تفصیلاً مطولات میں مذکور ہیں، بڑی کتابوں میں مذکور ہیں. یہاں صرف مختصراً ذکر کی جائیں گی. یہاں پہ مختصراً ذکر کر رہے ہیں، یہاں صرف مختصراً ذکر کی جائیں گی. نمبر 1، شرط نمبر 1 بتا رہے ہیں، دونوں مقدمے موجبہ ہوں. دونوں مقدمے صغرا اور کبرا دونوں موجبہ ہوں. نمبر 2، صغرا کلیہ ہو. یہ پہلی 2 شرط ہوئی. یا اگر یہ دونوں نہ ہوں، یا دونوں مقدمات ایجاب و سلب میں مختلف ہوں. نمبر 2، دونوں مقدمات میں سے کوئی ایک کلیہ ہو. یعنی پہلی 2 شرائط اگر نہ پائی جائیں، پہلی 2 شرائط یعنی دونوں مقدمے موجبہ ہوں اور صغرا کلیہ ہو، اگر یہ دونوں شرائط ایک ساتھ میں نہ پائی جائیں تو پھر دیکھیں گے کہ یہ دونوں آخری کی 2 شرائط ہیں، آخر کی جو 2 شرائط ہیں وہ پائی جا رہی ہیں یا نہیں. اگر وہ بھی نہ پائی جائیں تو پھر نتیجہ حاصل نہیں ہوگا. آخر کی 2 شرائط، دونوں مقدمات ایجاب و سلب میں مختلف ہوں، پہلی شرط. دوسری شرط، دونوں مقدمات میں سے کوئی ایک کلیہ ہو. مذکورہ شرائط کے مطابق شکل رابع میں 8 ضروب نتیجہ دیتی ہیں. شکل ضروب میں ان شرائط کے مطابق 8 ضروب نتیجہ دیں گی. اس سے معلوم کیا ہوا کہ شکل رابع ہی ایسا شکل ہے جس میں سب سے زیادہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے، سب سے زیادہ ضروب کے ذریعے سے نتیجہ حاصل ہوتا ہے. شکل رابع میں کیونکہ 8 ضروب نتیجہ دے رہی ہیں اور دوسرے اشکال میں کسی میں 4، کسی میں 6. شکل اول میں 4 اور شکل ثانی میں بھی 4 اور شکل ثالث میں 6 ضروب نتیجہ دے رہی تھیں، لیکن شکل رابع میں 8 ضروب نتیجہ دے رہی ہیں. دیکھیے نقشہ شکل رابع. نمبر 1، ضرب نمبر 1، موجبہ صغرا موجبہ کلیہ، کبرا موجبہ کلیہ. اس سے نتیجہ حاصل ہوگا کیونکہ دونوں موجبہ ہیں، صغرا اور کبرا دونوں موجبہ ہیں اور ان میں سے صغرا کلیہ بھی ہے، تو اس سے نتیجہ حاصل ہوگا موجبہ جزئیہ کا. جیسے مثال دیکھیں، صغرا کی مثال کلو انسان حیوان، یہ صغرا کی مثال ہے. کبرا کی مثال کلو ناطق انسان. اب یہاں پہ حد اوسط کو گرایا گیا. حد اوسط کیونکہ صغرا میں موضوع ہوتا ہے اور کبرا میں محمول ہوتا ہے. شکل رابع میں حد اوسط صغرا میں موضوع اور کبرا میں محمول ہوتا ہے، تو اس میں حد اوسط انسان ہے، انسان کو گرایا گیا تو نتیجہ حاصل ہوا بعض الحیوانی ناطقن. نمبر 2، ضرب نمبر 2، صغرا موجبہ کلیہ، کبرا موجبہ جزئیہ. اس میں بھی دونوں شرائط پائی جا رہی ہیں کیونکہ دونوں موجبہ ہیں اور صغرا کلیہ بھی ہے، تو اب نتیجہ حاصل ہوگا موجبہ جزئیہ کا. مثال دیکھیں، کلو انسان حیوان، صغرا کی مثال. کبرا کی مثال بعض الاسود انسان. اب حد اوسط انسان کو گرایا گیا تو نتیجہ حاصل ہوا بعض الحیوانی اسود. ضرب نمبر 3، صغرا موجبہ کلیہ اور کبرا سالبہ کلیہ. اس سے بھی نتیجہ حاصل ہوگا، لیکن اس میں پہلی 2 شرط کے پائے جانے کی وجہ سے نہیں بلکہ آخری 2 شرطوں کے پائے جانے کی وجہ سے نتیجہ حاصل ہوگا. دونوں ایجاب و سلب میں مختلف ہیں، دونوں مقدمات. صغرا موجبہ ہے، کبرا سالبہ ہے، اور دونوں میں سے ایک کلیہ ہے، کبرا کلیہ ہے. اس سے نتیجہ حاصل ہوگا سالبہ جزئیہ کا. مثال دیکھیں، صغرا کی مثال کلو انسان حیوان، صغرا کی مثال ہے. کبرا کی مثال لا شیء من الفرس بانسان. اب نتیجہ حاصل ہوگا بعض الحیوان لیس بفرس. ضرب نمبر 4، صغرا موجبہ کلیہ اور کبرا سالبہ جزئیہ. اس سے نتیجہ حاصل ہوگا سالبہ جزئیہ کا کیونکہ یہاں بھی دونوں شرائط پائی جا رہی ہیں. صغرا موجبہ کلیہ ہے اور کبرا سالبہ جزئیہ ہے. دونوں میں اختلاف ہے، ایک موجبہ دوسرا سالبہ اختلاف ہے، اور اس میں سے ایک کلیہ بھی ہے یعنی صغرا خود کلیہ ہے. اب دونوں شرائط پائی گئیں، آخری کی جو دونوں شرائط تھیں وہ پائی گئیں، نتیجہ حاصل ہوگا سالبہ جزئیہ کا. مثال دیکھیں، صغرا کی مثال کلو انسان حیوان، موجبہ کلیہ ہے. کبرا کی مثال بعض الاسود لیس بانسان، بعض اسود انسان نہیں ہے. حد اوسط انسان کو گرایا گیا تو نتیجہ حاصل ہوا بعض الحیوان لیس باسود. ضرب نمبر 5، موجبہ جزئیہ. صغرا موجبہ جزئیہ، کبرا موجبہ کلیہ. اس سے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پہ کوئی پہلی کی 2 شرائط اور آخری 2 شرائط دونوں نہیں پائی جا رہی ہیں.
کیونکہ پہلی دو شرائط میں سے پہلی شرط کیا تھی؟ موجبہ ہو یا موجبہ ہے، لیکن دوسری شرط جو تھی وہ تھی کہ صغرا کلیہ ہو، وہ شرط مفقود ہے۔ پہلی دو شرائط میں سے دوسری شرط یہاں مفقود ہے، اس لیے پہلی دو شرائط کے مطابق اس سے نتیجہ حاصل نہیں ہوا۔ دوسری دو شرائط تھیں، ان میں سے پہلی شرط یہ تھی کہ دونوں ایجاب و سلب میں مختلف ہوں، تو یہاں پہ مختلف نہیں ہے، دونوں موجبہ ہے، تو اس لیے دوسری دو شرائط میں سے بھی پہلی شرط جو ہے وہ مفقود ہوئی، اس لیے اس سے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا، نہ پہلی دو شرائط کے مطابق نہ دوسری دو شرائط کے مطابق۔ نمبر 6، ضرب نمبر 6، صغرا موجبہ جزیہ ہو اور کبرا موجبہ جزیہ، یعنی دونوں موجبہ جزیہ، صغرا موجبہ جزیہ، کبرا موجبہ جزیہ، اس سے بھی نتیجہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پہ بھی دونوں شرائط، پہلی دو شرائط نہیں پائی جا رہی ہیں، کیونکہ یہاں پہ صغرا موجبہ نہیں ہے، صغرا کلیہ نہیں ہے، دونوں موجبہ تو ہیں لیکن صغرا کلیہ نہیں ہے، اور آخر کی دو شرائط بھی نہیں پائی جا رہی ہیں کیونکہ دونوں میں اختلاف نہیں ہے، دونوں موجبہ ہیں۔ نمبر 7، ضرب نمبر 7، صغرا موجبہ جزیہ کبرا سالبہ کلیہ، اس سے نتیجہ حاصل ہوگا آخری دو شرائط کے مطابق، آخری دو شرائط میں دونوں شرائط کے پائے جانے کی وجہ سے۔ پہلی شرط تھی کہ دونوں مختلف ہوں، ایجاب و سلب میں دونوں مختلف ہیں، صغرا موجبہ ہے، کبرا سالبہ ہے، اور دونوں میں سے ایک کے کلیہ ہونے کی شرط تھی، سالبہ، یہاں پہ جو کبرا ہے کلیہ ہے، نتیجہ حاصل ہوگا سالبہ جزئیہ کا۔ صغرا کی مثال دیکھیں، باعث الانسانی اسود، اور کبرا کی مثال لا شیء من الحجر بانسان، تو نتیجہ حاصل ہوگا باعث الاسود لیس بحجر۔ ضرب نمبر 8، صغرا موجبہ جزئیہ اور کبرا سالبہ جزئیہ، اس سے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پہ دونوں شرائط نہیں پائی جا رہی ہیں، پہلی شرائط تو نہیں پائی جائے، پہلی دو شرائط میں سے جو پہلی شرط تھی، پہلی دو شرائط میں سے پہلی شرط تھی کہ دونوں موجبہ ہو، وہ شرط نہیں پائی جا رہی ہے، اس لیے پہلی دو شرائط کے مطابق نتیجہ حاصل نہیں ہوگا، اور دوسری جو آخری کی دو شرائط تھیں ان میں سے ایک شرط تھی کہ دونوں میں سے ایک کلیہ ہو، دوسری دو شرائط میں جو دوسری شرط تھی اس میں کیا شرط تھی کہ دونوں میں سے صغرا اور کبرا دونوں میں سے ایک کلیہ ہو، یہاں کلیہ نہیں ہے، اختلاف تو موجود ہے لیکن کلیہ نہیں ہے، اس وجہ سے اس سے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ ضرب نمبر 9، صغرا سالبہ کلیہ کبرا موجبہ کلیہ، اس سے نتیجہ حاصل ہوگا آخری دو شرائط کے مطابق دونوں میں اختلاف موجود ہے، بلکہ یہاں پہ دونوں کلیہ ہیں، ایک کلیہ ہونے کی شرط تھی، یہاں پہ دونوں کلیہ ہیں، نتیجہ حاصل ہوگا سالبہ کلیہ کا۔ صغرا کی مثال دیکھیں، لا شیء من الانسان بحمار، صغرا کی مثال، کبرا کی مثال کل ناطق انسان، اب نتیجہ حاصل ہوگا حد اوسط کو گرانے کے بعد لا شیء من الحمار بناطق۔ ضرب نمبر 10، صغرا سالبہ کلیہ کبرا موجبہ جزئیہ، اس سے بھی نتیجہ حاصل ہوگا کیونکہ یہاں پہ اختلاف دونوں میں موجود ہے، صغرا اور کبرا میں اختلاف موجود ہے، صغرا سالبہ ہے، کبرا موجبہ ہے، اختلاف ہو گیا، دونوں میں سے ایک کلیہ ہے، صغرا کلیہ ہے، اب نتیجہ حاصل ہوگا سالبہ جزئیہ کا۔ صغرا کی مثال لا شیء من الانسان بحجر، انسان میں سے کوئی بھی حجر نہیں ہے۔ کبرا کی مثال بعض الاسود انسان، بعض اسود انسان ہیں۔ اب ان میں جو حد اوسط ہے انسان، اس کو گرانے کے بعد نتیجہ حاصل ہوگا بعض الحجر لیس باسود۔ ضرب نمبر 11، صغرا سالبہ کلیہ کبرا سالبہ کلیہ، اس سے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا پہلی دو شرائط کے مطابق، کیونکہ وہاں پہ موجبہ ہونے کی شرط تھی، دونوں مقدمات موجبہ ہوں، یہاں پہ دونوں سالبہ ہیں، اس لیے پہلی دو شرائط کے مطابق نتیجہ حاصل نہیں ہوگا، اور آخری دو شرائط کے مطابق بھی نتیجہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پہ دونوں سالبہ ہیں۔ آخری دو شرائط میں سے پہلی شرط کیا تھی کہ اختلاف ہو دونوں میں، دونوں ایجاب و سلب میں مختلف ہوں، یہاں پہ دونوں سالبہ ہیں، اس لیے اس سے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طرح شرط نمبر 12 میں بھی اس سے بھی نتیجہ حاصل نہیں ہوگا اسی وجہ سے۔ شرط نمبر 13، ضرب نمبر 13، صغرا سالبہ جزیہ اور کبرا موجبہ کلیہ، اس سے نتیجہ حاصل ہوگا کیونکہ صغرا سالبہ جزیہ اور کبرا موجبہ کلیہ ہے، دونوں میں اختلاف ہے، ایک سالبہ ایک موجبہ، اور دونوں میں سے ایک یعنی کبرا کلیہ ہے، نتیجہ حاصل ہوگا سالبہ جزئیہ کا۔
مثال دیکھیں، بعض الحیوانی لیس باسود، بعض حیوان اسود نہیں ہے، سخرا کی مثال ہوئی۔ کبرا کی مثال، کل انسان حیوان، ہر انسان حیوان ہے، نتیجہ حاصل ہوگا بعض الاسود لیس بانسان، بعض اسود انسان نہیں ہے۔ ضرب نمبر 14، سخرا سالبہ جزئیہ کبرا موجبہ جزئیہ، اس سے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ پہلی دو شرائط میں سے پہلی شرط مفقود ہے، دونوں کی موجبہ ہونے والی شرط، اور آخری دو شرائط میں سے کلیہ ہونے کی شرط، دونوں میں سے ایک کلیہ ہونے کی شرط تھی، یہاں پہ دونوں جزئیہ ہیں، اس لیے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ اور شرط نمبر 14 اور شرط نمبر 15، یہاں سے ان سے بھی نتیجہ حاصل نہیں ہوگا، دونوں سے، کیونکہ یہاں پہ دونوں شرط نمبر 15 اور 16 میں، شرط نمبر 15 میں کیا ہے، سالبہ سخرا سالبہ جزئیہ ہے، کبرا سالبہ کلیہ ہے، اور شرط نمبر 16 میں سخرا سالبہ جزئیہ ہے، کبرا سالبہ جزئیہ ہے۔ ان دونوں میں سخرا اور کبرا دونوں سالبہ ہیں، اور یہاں پہ پہلی جو شرائط جو تھیں شکل رابع کی پہلی دو شرائط میں سے پہلی شرط دونوں کی موجبہ ہونے والی وہ مفقود ہے، اس لیے پہلی دو شرائط کے مطابق اس سے ان دونوں سے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ اور آخری دو شرائط تھیں، ان میں سے ایک شرط تھی کہ ایجاب و سلب میں دونوں مختلف ہوں، یہاں پہ دونوں سالبہ ہیں، اس لیے آخری دو شرائط کے مطابق بھی اس سے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ الحاصل یہ کہ اس سے کچھ کل 8 ضرب ایسے ہیں، شکل رابع میں کل 8 ضرب ایسے ہیں جن سے نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کریں۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔